اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر رضوان ثاقب اور آپ سے مخاطب ہوں شمع ہومیو کلینک لاہور پاکستان سے۔ اب آپ کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے نئے سال سے شمع ہومیو کلینک نے فرسٹ شفٹ دن 1 بجے سے شام 5 بجے تک کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ اب آپ سوموار، منگل، جمعرات اور جمعہ چاروں دن دوپہر 1 بجے سے شام 5 بجے تک پہلی شفٹ میں چیک اپ کے لیے تشریف لا سکتے ہیں یا آن لائن چیک اپ کے لیے اپوائنٹمنٹ مقرر کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ شفٹ بھی حسب معمول شام 5:30 بجے سے رات 8:30 بجے تک آپ کی صحت سے متعلق بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے بدستور کوشاں رہے گی۔ آئیے آج بات کرتے ہیں کہ پتے میں پتھری یا گال بلیڈر سٹون یا جس کو کولیلیتھیاسس یا چولیلیتھیاسس کے نام سے بولا جاتا ہے، یہ کیا چیز ہے، اور یا بائل کالکولائی بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے اور اس کا ہومیوپیتھی میں کیا علاج ہے؟ سب سے پہلے تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا جگر جو ہے وہ جب بلڈ کی پروڈکشن کرتا ہے تو اس دوران میں ایک خاص قسم کا مادہ اس وہاں سے خارج ہوتا ہے جس کو ہم بائل یا صفرا کہتے ہیں۔ یہ بائل یا صفرا یہ ویسٹیج ہے جو جگر کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو یہ ویسٹیج ہے اس کو بھی ہماری باڈی کے لیے بہت مفید بنایا ہے۔ یہی ویسٹیج جو ہے یہ پتے کے اندر آتی ہے اور ایک ڈکٹ کے ذریعے سے پتے میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب جب یہ پتے کے اندر آتی ہے تو اس کے بعد یہ ہماری جو معدے کی نالی ہے اس کے ذریعے سے ہماری چھوٹی آنت میں اسمال انٹسٹائن کے اندر اس کی جو رطوبت ہے وہ خارج ہوتی ہے۔ آپ یہ کہیں کہ یہ چھوٹی آنت کے ساتھ ایک ایسے جڑا ہوا ہے پتا جیسے ایک مکڑی نے کسی چیز کو پکڑا ہوا ہو، تو وہاں سے یہ جو بائل ہے یا صفرا ہے وہ اس کے اندر منتقل ہوتا ہے جو ہماری چھوٹی آنت ہے اسمال انٹسٹائن کے اندر۔ اب یہ جو وہاں پہ خارج ہوتا ہے تو تھوڑا تھوڑا اتنا خارج ہوتا ہے جتنا ہمارے اسٹمک کو ضرورت ہوتی ہے یا ہماری چھوٹی آنت کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ جو خارج ہوتا ہے تو یہ جتنا خارج ہوتا ہے اتنی ہمارا جو چربی ہے یا کولیسٹرول ہے اس کو پروسیس کرنے میں یا مختلف قسم کے وائٹامنز ہیں ان کو پروسیس کر کے ہمارے بلڈ کا حصہ بنانے کے لیے اور ہمارا خوراک کو جزو بدن بنانے کے لیے یہ اہم کردار ادا کرتا ہے پتے سے خارج ہونے والا یہ بائل یا صفرا۔ تو یہ جب چونکہ یہ جو ایک سیال حالت میں ہوتا ہے، لیکوڈ حالت میں ہوتا ہے، تو یہ چونکہ اس میں جذب ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں پانی بھی اور بائل بھی وہ جا رہا ہوتا ہے، لیکن کسی بھی وجہ سے اگر پانی کی کمی ہو جائے یا کوئی بھی وجہ سے کچھ حصہ بائل کا اگر پتے کے اندر پڑا رہ جائے تو وہ پہلے تو کنکریشنز کی صورت میں مطلب چھوٹے جو ہے نا پتھریوں کی صورت میں، باریک جو ذرات کی صورت میں یا اس کو ریت کی صورت میں وہ وہاں پر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ایک وقت کے بعد وہی جو چھوٹے ریت کے ذرات کی طرح کے جو دانے ہوتے ہیں بائل کے، وہ بعض اوقات جو ہے وہ سارے آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو کر وہ پھر ایک بڑا سٹون بنا دیتے ہیں، تو جس کو ہم گال بلیڈر سٹون کے نام سے جانتے ہیں۔ اور یہ سٹون جو ہے وہ اکثر پانی کی کمی اور اس کے علاوہ جو چکنائی کا زیادہ استعمال اس سے ہوتا ہے، اور خواتین میں ایسٹروجن ہارمون بھی اس کو بنانے میں بڑا کردار ادا کرتا ہے، خاص طور پر جو خواتین زیادہ بچے پیدا کرتی ہیں اور اس کے بعد ان میں یہ اس ہارمون کی کمی ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی یہ گال بلیڈر سٹون جو ہے وہ بعض اوقات کریٹ ہو جاتا ہے۔ موٹاپا اس کے لیے ایک خاص وجہ ہے کہ جس سے گال بلیڈر سٹون پیدا ہوتا ہے۔ یہ عمر کے کسی حصے میں بھی سٹون پیدا ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر 40 سال کے بعد مردوں میں یہ زیادہ پایا جاتا ہے اور خواتین میں بھی یہ 30-35 سال کے بعد اکثر یہ ملتا ہے۔
جو لوگ زیادہ موٹے ہوتے ہیں اور خاص طور پر جن کا پیٹ آگے کو بڑا ہوتا ہے, بڑی توند والے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ زیادہ پایا جاتا ہے. جو لوگ چکنائی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان میں یہ سٹون زیادہ پایا جاتا ہے. چکنائی اور چینی یہ دو چیزیں ایسی ہیں, یعنی جو کاربونیٹ والی جتنی بھی چیزیں ہیں, جیسے آج کل ہم یہ جو ہمارے فزی ڈرنکس ہیں ان کا استعمال بے تحاشا بڑھ گیا ہے, اس کی وجہ سے بھی یہ سٹون کا یہ باعث بنتے ہیں. اور ساتھ ہماری یہ جو فاسٹ فوڈ ہے وہ بھی اس کا باعث بنتے ہیں. جن لوگوں کو مستقل قبض رہتی ہے وہ بھی گال بلیڈر سٹون ان میں زیادہ پایا جاتا ہے. جن کو کوئی گردوں کے پرابلمز ہیں ان میں بھی گال بلیڈر سٹون کا پایا جانا اکثر ممکن ہوتا ہے. اور شوگر کے مریض جو ہیں, ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں, ان میں اکثر گال بلیڈر سٹون جو ہے وہ بن جاتا ہے. تو یہ وجہ ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارا لیٹ نائٹ تک جاگنا اور جو ہیلدی ڈائٹ کا استعمال نہ کرنا, یہ چیزیں بھی گال بلیڈر سٹون کا باعث بنتی ہیں. بعض اوقات بہت زیادہ سٹریس بھی گال بلیڈر سٹون کا باعث بنتا ہے. اور کچھ آٹو امیون ڈیزیزز جو ہیں وہ بھی گال بلیڈر سٹون کا باعث بنتی ہیں. اور کچھ زبردستی اپنی باڈی کے ویٹ کو کم کرنے کے لیے جو ادویات استعمال کی جاتی ہیں وہ بھی گال بلیڈر سٹون کا باعث بنتی ہیں. کچھ جگر کی بیماریاں بھی گال بلیڈر سٹون کا باعث بن سکتی ہیں, جیسے جونڈس بھی. اور یہ جو گال بلیڈر سٹون ہے وہ کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے, ایلوپیتھک میں کیا علاج ہے اور ہومیوپیتھک میں کیا علاج ہے, میں انشاءاللہ نیکسٹ اپنے لیکچر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ یہ بتاتا ہوں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. شمع ہومیو کلینک, شمع پلازا, شمع میٹرو اسٹیشن, 72 فیروزپور روڈ, لاہور. مزید معلومات کے لیے ہمارا نمبر نوٹ کر لیجئے 0303 7578 803